اور الترغیب و ترہیب میں ایک بڑا ہی پیارا فرمان حضور کا موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو مہمان نواز نہیں ہوتا نا، جس کو پتہ ہی نہیں ہے مہمان آیا ہے تو اس کی مہمان نوازی کرنی ہے، جو مہمان نواز نہیں ہوتا نا اس میں سمجھو کوئی خیر ہی نہیں ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر کا کام ہی اس کے اندر نہیں ہے جو مہمان نواز نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر حضور کے صحابی یہ فرماتے ہیں کہ جب تو کسی کے گھر مہمان بن کے جائے نا اور وہاں سے بغیر کھائے پیے آ جائے، دوبارہ سنیے گا، جب تو کسی کے گھر مہمان بن کے جائے اور وہاں سے بغیر کھائے پیے آ جائے تو سمجھ لے قبرستان سے ہو کے آیا ہے، تو سمجھ لے قبرستان سے ہو کے آئے، بغیر کھائے پیے آ جانا۔ اور دو بزرگوں کا ایک اکٹھا فرمان ہے، امام غزالی اور شاہ عبدالحق محسن دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو کھانا تو اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے کھاتا ہے نا اس کا حساب ہوگا، جو کھانا تو اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے کھاتا ہے اس کا اللہ حساب لے گا، اور جو کھانا تو مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہے نا اللہ اس کا حساب نہیں لے گا۔ دو کھانے ایسے میں نے پڑھے ہیں قرآن و حدیث میں جن کا حساب نہیں ہوتا، ایک وہ جو مہمان کے لیے چنا جاتا ہے اور ایک وہ جو سحر افطاری کا کھانا ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ڈٹ کے سحری کرو، ڈٹ کے افطاری کرو، کوئی اس کا حساب نہیں ہے، عام دنوں میں اس کا حساب ہے۔ تو مہمان کے لیے اس لیے چونکہ مہمان کے ساتھ جو کھانا کھایا ہے نا اس کا حساب نہیں ہوگا، تو بزرگوں کا پتہ کیا طریقہ تھا، وہ گھر میں سستا کھانا کھاتے تھے اور تھوڑا کھاتے تھے، لیکن جب مہمان آتا تھا نا تو مہنگا کھانا لے کے آندے سن، حساب نہیں ہوگا نا اس کا، اور پھر مہنگا کھانا اور پھر اچھا کھانا مہمان کے لیے وہ چنا کرتے تھے۔ یہ طریقہ تھا بزرگان دین کا، ہمارے اسلاف کا۔